حضرات محترم، نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ اس کی مختلف صورتیں علماء نے بیان فرمائی کہ بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ یہ واجب ہوتا ہے، اور بعض موقع ایسا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض اوقات مستحب کے درجے میں بھی ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک غلبہ شہوت کے وقت نکاح کرنا واجب ہے، اور حالت اعتدال میں سنت مؤکدہ ہے، اور یہ نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ جیسا کہ فتاوی شامی میں علماء نے بیان فرمایا، صحیح قول کے مطابق غلبہ شہوت کے وقت نکاح کرنا واجب ہے، اور حالت اعتدال میں سنت مؤکدہ ہے، جبکہ بندہ جماع، مہر اور نان و نفقہ یعنی خرچ وغیرہ پر قادر ہو، اور نوافل میں مشغول ہونے سے نکاح کرنا افضل ہے۔ اور نکاح ترک کرنے والا، نکاح چھوڑنے والا گناہگار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کا ترک جو ہے یہ گناہ ہے۔ اور اگر نکاح سے اپنے آپ کو اور عورت کو حرام سے بچانے کی نیت اور اولاد کا ارادہ ہو تو نکاح کرنا اجر و ثواب کا موجب بھی ہے۔ اسی طرح سنت پر عمل اور حکم الہی بجا لانے کی نیت ہو تب بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن محض اگر شہوت پوری کرنے اور حصول لذت کی نیت ہو، نکاح تو ہو جائے گا، گناہوں سے بھی بچے گا، لیکن اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ نیت سے ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو بغیر نکاح کے ہوں ان کا اپنوں میں نکاح کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر صرف ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو اہل و عیال والے ہیں، جنہوں نے نکاح کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ السلام نے بھی نکاح فرمایا تھا، لیکن اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے نکاح کی فضیلت پانے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کو جاری رکھنے کی نیت سے نکاح کیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پریشان نظری سے بچنے کے لیے نکاح فرمایا تھا۔ جہاں تک حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نکاح کرنے کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام قرب قیامت میں جب زمین پر نزول فرمائیں گے تو نکاح بھی کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا جنہوں نے نکاح کیا اور اہل و عیال والے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فقد راغب عنی، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے روگردانی کی ہے، اس نے مجھ سے منہ موڑا ہے۔ اور دوسری روایت مصنف عبد الرزاق کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن احب فطرتی، تو جو شخص میری فطرت یعنی اسلام سے محبت کرتا ہے، فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کو اپنائے، میری سنت کو اپنائے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا، تیسری حدیث مبارکہ، یہ بھی مصنف عبد الرزاق کتاب النکاح کے حوالے سے علماء نے نقل فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا طلاق
فرمائے تکثروا نکاح کر کے اولاد کی کثرت کرو، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ اس کے ذریعے میں قیامت کے دن یعنی تمہارے سبب دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ حتیٰ بالسقط، فرمائے حتیٰ کہ نامکمل بچہ بھی، جس طرح ہم کہتے ہیں کچے بچے پیدا ہوئے، فرمائے بچہ ضائع ہو گیا، فرمائے ان کے ذریعے بھی فرمایا کہ میری امت میں کثرت کرو، فرمائے چاہے بچہ آدھا ضائع ہو گیا، فرمائے کہ فوت ہو گیا، فرمائے اس سے میری امت کی تعداد میں اضافہ ہوگا، قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر دوسری امتوں سے فرمائے فخر کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے یعنی منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِن سُنَّتِي النِّکاح، اور بے شک نکاح بھی میری سنت ہے۔ فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ میری سنت کو بھی اپنائے، میری سنت کو بھی اپنائے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا، جس نے مفلسی کے خوف سے کہ غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، اس ڈر سے کہ خرچہ کیسے ہوگا، فرمائے کہ نکاح ترک کر دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان ذا طول فلیتزوج، فرمائے جس کو اللہ نے مال و دولت دیا، وسعت رکھتا ہے مال و دولت کی، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وَمَن لَّا يَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نکاح کی رغبت دلاتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ نکاح جو ہے نگاہ نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کا محافظ ہے۔ نکاح فرمائے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور انسان کو فرمائے گناہوں سے بچاتا ہے، اور فرمائے جو نکاح کی طاقت نہ رکھے تو وہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ روزے جو ہیں انسان کو گناہوں سے بچانے والے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح کی ترغیب کا سبب آنکھ اور شرمگاہ میں فساد کا خوف ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچنا ہے تو فرمایا پھر ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نکاح سے صرف دو چیزیں ہی روکتی ہیں، ایک تو عاجز ہونا اور دوسرا گناہ۔ یہاں اس بات کی صراحت ہے کہ دین نکاح سے نہیں روکتا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح سے روکنے کو دو مضمون چیزوں میں منحصر فرمایا، ایک تو عاجز ہونا، طاقت نہیں، دوسرا فرمائے گناہ۔ فرمائے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو فرمائے کہ اس بات سے روکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان اذا اتاکم من ترضون دینہ و امانتہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جن کی دینداری اور امانت داری تمہیں پسند ہو تو فرمایا ان سے اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے فرمائے نکاح کرو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ میرات المناجی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8 پہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مالدار کے انتظار میں بچیوں کے نکاح نہ کیے گئے
تو ادھر تو لڑکیوں کی بچیوں کی عمریں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور ادھر لڑکے بہت سے بے نکاح کے بغیر شادی کے رہیں گے، جس سے بدکاری پھیلے گی اور زنا کی وجہ سے لڑکی والوں کو آر و ننگ کا فرمائے سامنا ہوگا، شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ خاندان آپس میں لڑیں گے، جھگڑے فساد ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، آپ فرمائے کہ قتل و غارت ہوگی۔ اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے کہ ان باتوں کا ظہور آج کل فرمائے عام ہونے لگا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج معاشرہ ان بیماریوں میں، ان گناہوں میں مبتلا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی امیر گھرانہ ملے گا تب جا کے فرمائے کہ شادی ہوگی، اور لڑکے والے بھی یہی سوچتے ہیں کوئی ایسا امیر گھرانہ ملے گا جہاں سے مال بہت سارا ملے گا تب جا کے نکاح ہوگا۔ فرمائے شریعت میں ان چیزوں کی فرمائے ضرورت نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی لعنت فرمائے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی فرمائے کہ وہ دہیج کا معاملہ ہے کہ جب تک بہت سارا مال نہ دیا جائے، اور آج کل تو اس سے بھی آگے کام چلا گیا، فرمائے مال سے ہٹ کر فرمائے گاڑیوں کی فرمائش، بنگلوں کی فرمائش، اور یہی وہ فرمائے بیماریاں ہیں بہت، اس کو تو شریعت نے لعنت قرار دیا ہے فرمائے جو آج اس معاشرے میں پھیل گیا۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھول گئے؟ کیا ہم صحابہ کے طریقے کو بھول گئے؟ نبی علیہ السلام نے جب اپنی بیٹیوں کا نکاح فرمایا کتنا دہیج دیا تھا؟ کیا کتنی گاڑیاں بھر کے دہیج گیا تھا ان کے گھر میں؟ اور یہاں پہ تو ہمیں اگر سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہی بات نظر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک لوٹا فرمائے مسلح دیا، اور قرآن پاک فرمائے کہ اور اپنی بیٹیوں کو یہی کچھ دیا، ساتھ میں دین عطا کیا، فرمائے اس دین پر عمل کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے صحابہ کرام میں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے صحابہ کرام، یا رسول اللہ ہماری بیٹیوں کا نکاح کر دیجئے، کوئی نیک گھرانہ ہو جو ہماری بچیوں کو فرمائے 2 وقت کا کھانا دے سکے۔ کیا اس وقت کی باتوں کو بھول گئے؟ آج تو پہلے ہی فرمائش کر دی جاتی ہے کہ اتنا سامان ہوگا تب جا کے نکاح ہوگا، اور اس وجہ سے معاشرہ آج گناہوں کی طرف دوڑ رہا اور معاشرے میں بدکاریاں پھیل رہی، گناہ عام ہو رہے۔ جس طرح کسی نے ایک جملہ کہا تھا نا، فرمائے کہتے ہیں آج گناہ فرمائے کہ سستا ہو گیا اور نکاح کو ہم نے مہنگا کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیمانڈیں جو آج کل چل رہی، اس کی وجہ سے کثیر تعداد میں دیکھا جائے تو فرمایا بچیاں جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے اندر پھیلتی ہوئی بیماری کہ ہمارے اندر دیکھا جاتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آیا جس کو ہم اپنا بیٹا بنا رہے، داماد بنا رہے، آیا وہ دیندار بھی ہے، قرآن نماز کا عادی بھی ہے، فرمائے کیا اسے قرآن پڑھنا آتا ہے، شریعت کا پابند بھی ہے، اور سیرت کا کردار اس کا کیسا ہے، یہ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ ایک ہی چیز ہم دیکھتے ہیں، آیا کہ وہ مالدار کتنا ہے، اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اور یہ چیز دیکھی جاتی ہے جو کہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہے۔ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے، آپ کے فرامین کو سامنے رکھ کے اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کا فیصلہ کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اپنے بچوں کا رشتہ کرنے لگو تو ان چیزوں کو خاص طور پر دیکھو کہ تمہارا فرمائے کہ بہو بننے والی یا داماد بننے والا لڑکا لڑکی جو ہے، آیا ان میں فرمائے دین نام کی کوئی چیز بھی ہے، شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں، فرمائے قرآن کے عادی بھی ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند بھی ہیں، ان کی سیرت اچھی ہے، فرمائے یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، ان کا کردار اچھا ہے، اور بڑوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو فرمایا پھر پیسہ کوئی وقت نہیں رکھتا، پھر دولت کوئی وقت نہیں رکھتی، فرمایا یہ چیزیں موجود ہیں
تو تمہیں اچھا زندگی کا ہم سفر، اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں۔ فرمائے قرآن بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی وہاں موجود ہے، تو فرمایا پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حدیث مبارکہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مالدار ملے تب جا کے بچوں کا نکاح ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، فرمائے کہ شکل و شباہت میں بھی کوئی خاص طور پہ سونے نہیں تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، آپ دعا فرمائیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں وسعت پیدا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں کیا۔ فرمایا نکاح کرو۔ یا رسول اللہ اپنا خرچہ بڑی مشکل سے پورا کرتا ہوں، نکاح کرو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، اور صحابی رسول نے نکاح کر لیا۔ تو پھر فرمائے گھر کے اندر اور تنگی پیدا ہوئی، مشکلات ہوئی، کچھ عرصے کے بعد پھر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا، میں نے نکاح کر لیا لیکن میرے گھر کے اندر مشکلات ویسی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا نکاح کرو، دوسرا نکاح کرو۔ یا رسول اللہ پہلا نکاح کیا ہے، ابھی تو اتنی مشکلات، فرمایا دوسرا نکاح کرو۔ جب انہوں نے دوسرا نکاح کیا تو اللہ نے گھر میں رزق کی وسعت پیدا کر، وسعت پیدا کر، اتنا رزق وسیع ہو گیا کہ جو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اس کی وجہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکت جو ہے عورت کے ہاتھ میں رکھی ہے، جو پہلا نکاح کیا تھا اس میں نہیں تھی، اللہ نے اس دوسری میں رکھی ہے، تو پہلے کی کمی بھی پوری ہو گئی۔ اللہ عطا فرماتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل تو کریں نا۔ ہم پہلے ہی یہ شرط رکھتے ہیں کہ اتنا مال ہوگا تب جا کے ہم نکاح کریں گے، اس سنت پہ عمل کریں گے، اور اگر بعد میں وہ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنا مالدار ہوگا، پیسہ ہوگا، اور اگر یہی چیزیں بعد میں ختم ہو گئی، ان کے ہاتھ میں برکت نہ رہی، سنت پہ تو عمل ہے نہیں، نماز کا پابند ہے نہیں، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والے ہیں نہیں، ہم نے دیکھا صرف دنیا کی دولت کو، اور دولت تو ہمیشہ رہنے والی ہے نہیں، ہمیشہ رہنے والی فرمائے نیک اعمال ہے جو انسان کو قبر میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، لیکن وہ عمل ان کی طرف ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کی اچھی سیرت، اچھے اخلاق کو دیکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میزان عمل پہ سب سے بھاری ترین نیکی جو ہوگی وہ اچھے اخلاق کی ہوگی، اچھے اخلاق والی نیکی سب سے وزنی ہوگی، اور اگر وہ بھی نہیں ہمارے پاس تو پھر اس دولت جائیداد کو کیا کریں گے؟ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نکح للہ وانکح للہ استحق ولایت اللہ، جو رضائے الہی کے لیے اپنا نکاح کرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا نکاح کرے، یا کسی دوسرے کا نکاح کروائے اللہ کی رضا کے لیے۔ آج یہ بھی بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی، ایک تو فرمائے کہ بندہ اپنا نکاح کرتا ہے وہ تو الگ بات ہے، کسی اور کا نکاح کروانا ہو ادھر سے بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ادھر سے بھی 50,000 تم دو گے، 50 تم، پھر تمہارا نکاح ہوگا۔ لعنت ہے ایسے کام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کروا رہا اور ایک دوسرے کا نکاح کروا رہے۔ اب یہاں پہ جب پیسے کی پہلے ہی شرط رکھ لی تو پھر رضائے الہی کہاں ملی؟ رضائے الہی کہاں گئی؟ رب کی رضا تو نہ ہوئی، اپنا دنیا کا مقصد پورا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا نکاح کیا یا کسی دوسرے کا نکاح کروایا تو فرمایا استحق ولایت اللہ، وہ اللہ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا مقام دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من تزوج فقد احرز شطر دینہ، جس نے نکاح کیا بے شک اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، آدھا دین بچا لیا۔ اب آدھا دین تو بچا لیا، باقی آدھے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، فرمایا اب جو باقی آدھا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے احکامات کی تابعداری کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرے، یقیناً اس کا ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم ینقطع الا ثلاث ولد صالح یدعو لہ، فرمائے کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے مرنے کے بعد، لیکن تین عمل ایسے ہیں فرمائے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ایسا بتایا کہ نیک اولاد جو اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرے، اور فرمایا اولاد تب ہوگی جب نکاح ہوگا، اور نکاح ہی نہ ہوا تو پھر اولاد کہاں سے آئے گی؟ اور اس لیے فرمائے نکاح کی صورت میں ایک تو کیفیت یہ بھی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ ایک صحابی ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے، دن رات یہی گزارتے، ہر وقت حضور کے دروازے پہ رہا کرتے، کہیں حضور کوئی چیز منگوائیں تو میں حاضر ہوں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیں تو میں حاضر رہوں، ہر وقت حضور کے دروازے پہ رہتے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر نکاح کر لوں گا تو یہ جو ڈیوٹی دے رہا ہوں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ چلے گئے، کچھ دن گزرے، پھر نبی علیہ السلام نے وہی سوال کیا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو آگے صحابی نے وہی جواب دیا یا رسول اللہ فقیر ہوں، غریب ہوں، پر میں کچھ مال نہیں ہے، اور اگر نکاح کر بھی لوں تو یا رسول اللہ اس ڈیوٹی سے محروم ہو جاؤں گا، یہ سعادت جو مجھے میسر ہے در رسول پہ حاضر رہتا ہوں، فرمائے سعادت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اور نبی علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے، اور اس صحابی نے سوچا کہ اللہ کے رسول جس بات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں اس کے اندر کون سا فائدہ ہے اور کون سا نقصان ہے، اور اگر اب کی بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ بھی لیا تو میں نکاح کر لوں گا۔ جب تیسری بار ارشاد فرمایا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیجئے نا، کر دیجئے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں، فرمائے بنی فلاں جو قبیلہ ہے ان کے پاس چلے جاؤ، فلاں بندے کے پاس، اور اسے میرا پیغام دینا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا میں فقیر ہوں، یہی کپڑے ہیں تن کے اوپر، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا صحابہ اپنے بھائی کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جمع کرو، سونا جمع کرو۔ اب سب کو حکم دیا کہ اس کا ساتھ دو، فرمایا کہ یہ غریب ہے نکاح نہیں کر سکتا، تم اس کا ساتھ دو گے تو یہ سنت پہ بھی عمل کر لے گا۔ اب صحابہ کرام نے سب نے مل کر فرمایا سونا جمع کیا اور اسے دیا، اس نے نکاح کر لیا، نکاح کیا۔ جب نکاح سے فارغ ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ولیمہ کرو، ولیمہ کرو۔ اب جو کچھ تھا وہ تو نکاح کر کے آیا تھا، اب کچھ نہیں ہے پاس میں، اب ولیمہ کیسے کرو؟ اب صحابہ کرام نے پھر پیسے اکٹھے کر کے ولیمے کے لیے ایک بکری فرمایا اس کے لیے خریدی، فرمایا کہ اور پیسے جمع کر کے دیے کہ بکری خریدو، اس کے ساتھ ولیمہ کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم شادی حال میں جائیں گے 10 لاکھ روپیہ لگائیں گے، وہاں پہ 15 کھانے پکیں گے پھر جا کے ولیمہ ہوگا۔ فرمایا کہ اگر نہ کیے 3 4 5 کھانے نہ ہوئے تو برادری کیا کہے گی؟ ولیمہ نہیں ہوا، ارے تو نے کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہی ولیمہ ہے، جب تک 100 مہمان نہیں آئیں گے ولیمہ نہیں ہوگا۔
فرمایا اتنا خرچ نہیں کریں گے ولیمہ نہیں ہوگا۔ اب ایک بکری ذبح کی ہے، چند صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ولیمہ کیا صحابی رسول نے، تو نبی علیہ السلام نے اس عمل سے بتایا اگر تمہارا کوئی بھائی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، غریب ہے، فرمایا کہ تو اس کا نکاح کرواؤ اس انداز سے جس طرح صحابہ نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے، اس کا ساتھ دیا ہے، تم بھی اس کا ساتھ دو۔ اور ولیمہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا خرچ کرو، تھوڑا سا بھی کھانا پکا کے اپنے دوستوں کو بھائیوں کو کھلا دو، یہ ولیمہ ہے، یہ ولیمہ ہے۔ اس کے لیے تمہیں 10 کھانے پکانے کی، شادی ہال بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں اپنی بیٹھک میں بٹھا کے ہی چند مہمانوں کو کھانا کھلا دو، یہ ولیمہ ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں فرمائے کہ یہی سنت ہے، اور ان سنتوں کو چھوڑ کر ہم خرافات میں پڑ گئے، اور خرافات میں پڑھتے ہیں تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ یار اب شادی کرنی ہے بچے کی تو کم سے کم 10-15 لاکھ تو ہونا چاہیے۔ فرمایا اس سے کم تو خرچہ نہیں ہوگا، اتنا خرچہ ہم نے بڑھایا ہے۔ اور جب ہم سنت پہ عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، صحابہ کرام کے طریقے پہ عمل کریں گے، یقیناً ان اخراجات سے بھی بچیں گے، ان کی برکتوں کا ظہور بھی ہوگا اور اس کے فائدے بھی ہوں گے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف رغبت دلائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تنہا رہتا تھا، عبادت میں دوسروں پر فوقیت رکھتا۔ اس وقت کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بندہ بڑا عبادت گزار ہے، اکیلا رہتا ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مزید اچھا ہوتا اگر وہ ایک سنت کو نہ چھوڑتا۔ عبادت اپنی جگہ ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، ساری عبادات اپنی جگہ ہے۔ اگر اچھا ہوتا وہ ایک سنت پہ عمل کر لیتا۔ جب اس کو اس بات کا علم ہوا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو نے نکاح کو ترک کیوں کیا ہوا ہے؟ عابد نے عرض کی کہ میں اسے حرام نہیں سمجھتا، لیکن میں فقیر ہوں، میرا خرچہ، فرمائے کہ میرا ذاتی خرچہ کوئی اور اٹھاتا ہے تو میں نکاح کر لوں، خرچ کیسے کروں گا؟ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میری حالت یہ ہے تو مجھے رشتہ دے گا کون؟ اللہ کے نبی تھے، فرمانے لگے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ اور انہوں نے نکاح کر دیا۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ایک سنت نکاح بھی ہے، تمام نبیوں کی۔ فرمایا ایک سنت نکاح بھی ہے، اور اس لیے فرمایا گیا کہ نکاح کرو، فرمایا کہ اس سے تمہارا آدھا ایمان مکمل ہوگا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ آپ نے نکاح نہ کر کے عبادت کے لیے فراغت حاصل کی، بہت اچھا کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اہل و عیال کے سبب تمہاری ایک پریشانی میری تمام تر کیفیات سے بہتر ہے۔ یعنی میں دن سارا عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، یہ میری ساری کیفیات الگ ہیں۔ اہل و عیال کے سبب تمہیں ایک جو پریشانی ملتی ہے اس پر جو تمہیں ثواب ملتا ہے میری ان تمام عبادات سے وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ اور پوچھا کون سی چیز آپ کو نکاح سے روکے ہوئے ہے؟ فرمایا مجھے عورت کی حاجت نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کسی کو دھوکہ دوں، یعنی جب میں عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور فرمائے کہ نکاح کے ذریعے میں انہیں اپنی قید میں کیوں رکھوں، اس لیے نکاح نہیں کیا۔ تو ان کی اپنی ایک وجہ تھی، لیکن فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے فرمایا ان کے لیے محنت و مشقت کرنا، ان کے لیے رزق حلال تلاش کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور یہاں پہ آگے بہت ساری اس کی وضاحت نکاح کے فائدے جو علماء نے بیان فرمائے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایک بات سامنے آتی تھی کہ انبیاء کرام نکاح کیوں کرتے؟ صحابہ کرام میں سے کافی سارے صحابہ کا یہ قول ہے
کہ نکاح اس لیے کیا تاکہ ہم جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو بغیر نکاح کے نہ ہوں۔ اللہ کے نبیوں نے بھی نکاح کیے، تو یہ اس لیے تاکہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو بغیر نکاح کے ہم وہاں پہ نہ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اسی نسبت سے فرمائے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اور تیسری وجہ ایک یہ بیان فرمائی نکاح کی کہ اولاد کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی ہوگی۔ اور یہاں پہ میں نے شاید کہ ایک واقعہ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک بزرگ تھے، لوگ مدت سے انہیں کہہ رہے تھے کہ نکاح کر دی، لیکن وہ انکار کرتے رہے۔ ایک دن وہ نیند سے بیدار ہوئے، رات کو سوئے تو کوئی خواب دیکھا، صبح اٹھے تو فوراً کہنے لگے میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو۔ لوگوں نے ان کا نکاح کر دیا اور اس تبدیلی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے پھر اس کی روح بھی قبض کر لے، وہ بچہ بچپن میں ہی فوت ہو جائے تو وہ آخرت میں رب کی بارگاہ میں میرا سفارشی ہوگا، میرا سفارشی ہوگا۔ پھر فرمایا میں نے خواب دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے اور میں لوگوں کے ساتھ میدان محشر میں ہوں، تمام لوگ فرمائے لوگوں کی طرح مجھے بھی شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ فرمائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے جو پانی کے کوزے لے کر فرمائے پیالے لے کر اپنے اپنے والدین کو پلا رہے تھے۔ ایک بچے کو میں نے بلایا بیٹا مجھے بھی پانی دو، کہا میں تمہارا بچہ تو نہیں، میں اپنے ماں باپ کو پانی پلاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں بس یہی بات ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، کہا نکاح کرنے کا کوئی تو فائدہ ہے جسے اللہ کے نبیوں نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر اس کے بعد نکاح کیا اور ان کا ایک بچہ بھی ہوا، اور فرماتے ہیں پھر اس بچے کی محبت بھی دل میں پیدا ہوئی۔ جب بچے کی محبت دل میں پیدا ہوئی اور فرماتے ہیں تو پھر عبادت کے اندر وہ لذت محسوس نہ ہونے لگی۔ تو ایک دن کہنے لگے یا اللہ اے باری تعالیٰ اگر فرمائے تیری عبادت کے درمیان یہ بچہ میری رکاوٹ ہے تو اسے واپس لے لے۔ تو فرماتے وہ بچہ چھت سے گرا فوت ہو گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ عبادت میں پھر سے مشغول ہو گئے، کہا جو میرا مقصود اصلی تھا وہ مل گیا، مجھے مل گیا۔ فرمائے بچے اگر چھوٹے بھی فوت ہو جائیں کل قیامت کے دن یہ رب کی بارگاہ میں فرمائے اپنے والدین کے سفارشی ہوں گے۔ اور بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کچا بچہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچہ ضائع ہو گیا، 4 مہینے کا 5 مہینے کا بچہ ضائع ہو گیا، فرمائے یہ بچہ قیامت کے دن فرمائے کہ رب کی بارگاہ میں جھگڑے گا، مولا فرمائے کہ میرے والدین کو بخش دے یا تو پھر مجھے بھی ان کے ساتھ ڈال۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس شریف بچے فرمائے جا اپنے والدین کو لے کر جنت میں لے جا۔ تو فرمایا اب یہ چھوٹا بچہ اپنی ناک سے والدین کو پکڑے گا اور انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیے نکاح کی ترغیب دلائی، اور یہ بھی شروع میں نے حدیث مبارک عرض کی ہے کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں 30 35 40 سال تک فرمائے کہ اور والدین کو پرواہ نہیں، ان کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو ڈولی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو بیٹی نے روکا اور اپنے والد محترم سے کہنے لگی کہ ابا حضور فرمائے کہ ایک روایت میں 2 دن کا ہے اور ایک میں 6 دن کا ذکر ہے کہ 2 دن ہو گئے تھے، میں بالغ ہو گئی تھی، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، میں نے بتایا نہیں تھا، لہذا اس بات کی معافی چاہتی ہوں۔ تو شریعت نے تو یہ حکم دیا تھا کہ بچے بالغ ہوں ان کا نکاح کرو، اور کیفیت یہ ہے کہ ہم تو 30 40 سال تک گزار دیتے ہیں، اور فرمائے نیت یہ ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، کمانے کے لائق ہوگا، گھر بنائے گا، اپنا کاروبار چلائے گا، پیسہ آئے گا، پھر جا کے تب تک جتنے گناہ کرے گا وہ بھی والدین کے نام اعمال میں لکھے جائے گا، والدین کے زمرے میں آئے گا۔ فرمائے گناہ اس وجہ سے فرمائے کہ نہ آنکھ کی حفاظت، نہ اپنی زبان کی حفاظت، فرمائے کہ نہ شرمگاہ کی حفاظت، فرمائے جتنے گناہ ہوں گے اس سے اس کی وجہ سے فرمائے وہ والدین کے حصے میں بھی لکھے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جیسے ہی اولاد جوان ہو ان کے نکاح کرو تاکہ یہ گناہ تمہارے حصے میں بھی نہ لکھے جائیں اور اولاد بھی تمہاری ان گناہوں سے محفوظ رہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کا قرآن ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
فرمائے کہ جو تمہیں پسند ہو فرمائے کہ ان سے نکاح کرو، اور نکاح کرنے میں وسعت اچھی ہے، اگر تمہیں طاقت ہے تم برابری کر سکتے ہو، عدل و انصاف کر سکتے ہو تو ایک کے بعد دوسرا نکاح بھی کر سکتے ہو، تیسرا بھی کر سکتے ہو۔ شریعت محمدیہ میں فرمائے 4 نکاح کی اجازت ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر سب میں برابری کر سکو، اگر نہیں کر سکتے، اس بات کا ڈر ہے کہ 2 میں یا 3 میں برابری نہیں ہو سکے گی، تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی نکاح ہے، ایک ہی نکاح ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ گھر کے اہل و عیال خرچ میں فرمائے کہ ان کا خیال رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ فرمائے بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوں۔ فرمائے ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے پہننے کے انتظام، فرمائے ان کی رہائش کا انتظام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج ضرورت کے مطابق، اب یہ نہیں ہے کہ ضرورت کے مطابق تو گھر ہے اور پھر ہم فرمائے کہ یہ عورت خواہش کرے کہ یہ گھر چھوٹا ہے ہمیں بڑا ہونا چاہیے، تو اگر ضرورت سے وہ زیادہ ہے تو اس کا حساب بھی ہوگا رب کی بارگاہ میں۔ اگر ضرورت کے مطابق تم اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کا خرچ جو ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہو، ضرورت کے مطابق ان پر خرچ کرتے ہو ان چیزوں میں، تو فرمایا اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور اگر ضرورت سے زائد ہوگا تو فرمایا پھر ان چیزوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔